اپنے والد کی وصیت کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی دوبارہ تعمیر شروع کرائی تو اس کے لیے جنات کو مقرر کیا۔ جنات دور دور سے بھاری اور خوبصورت پتھر لا کر مسجد کی تعمیر میں استعمال کرتے تھے۔ اس مسجد کی تعمیر میں 30,000 مزدوروں، 1,00,000 سنگ تراشوں اور ہزاروں ہاتھیوں اونٹوں نے کام کیا۔ یہ مسجد 784 گز لمبی اور 455 گز چوڑی تھی۔ اس میں 4,000 قندیلیں روشن ہوتی تھیں اور یہ مسجد 7 سال میں مکمل ہوئی۔ اب میں ساتھیوں آپ کو جو بہت مشہور واقعہ ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ایک ملک سبا تھا، تو وہاں کی ملکہ بلقیس کو کس طرح آپ نے اسلام کی دعوت دی، اور ہدہد کا واقعہ بھی ہے۔ تو چلیے ساتھیوں، میں آپ کو وہ واقعہ سناتی ہوں، اور یہ واقعہ آپ جب سنیں گے تو آپ کو واقعی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر آپ کو حیرت ہوگی۔ ہوا یہ ساتھیوں، واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ سوائے ہدہد کے سب حاضر تھے۔ آپ علیہ السلام نے سخت ناراضی کا اظہار کیا۔ ذرا دیر میں ہدہد آ گیا۔ اس نے معذرت کی اور اس نے بتایا کہ ایک دور دراز کے علاقے سبا کا حال سنایا، جہاں کی ملکہ بلقیس اور عوام وہ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ یعنی تمام پوری اتنے بڑے علاقے پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، سب اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہدہد نے آپ کو خبر دی کہ ایک قوم ایسی بھی ہے جو اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے ہدہد کے ہاتھ ملکہ کو ایک خط روانہ کیا، جس میں اسے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو کچھ تحفے سلیمان علیہ السلام کو بھجوائے، مگر سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے واپس کر دیے۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے سلیمان علیہ السلام سے ملنے کا فیصلہ کیا اور سفر پر روانہ ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو جب ملکہ بلقیس کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے درباریوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا شاہی تخت میرے دربار میں موجود ہو۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر آصف بن برقیہ نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملکہ کا تخت یہاں پر لا سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ لہٰذا جیسے سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی اور ملکہ کا تخت حاضر۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کی مدد سے اب ایک عالی شان اور حسین محل تعمیر کروایا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ جب ملکہ بلقیس آئے تو وہ ایسی بادشاہت اور ایسے معجزات دیکھ کر واقعی اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس محل میں داخل ہونے کے لیے جہاں سے صحن سے گزرنا پڑتا تھا، اس صحن کو کھدوا کر اس کے اندر پانی بھروا دیا اور اس کے اوپر شفاف شیشے کا فرش بنوایا، جسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ صحن میں پانی بہہ رہا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، اس پر شیشہ لگا ہوا تھا۔ ملکہ بلقیس جب صحن میں پہنچی تو وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے۔ اس نے گھبرا کر اپنے لباس کو اونچا کر لیا تاکہ پانی میں اتر سکے، لیکن جب اسے حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ تو شیشہ ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ پھر محل کے اندر اپنا تخت دیکھ کر پھر اور حیران ہو گئی، اور کہ ہزاروں میل دور سے اتنا بھاری تخت اس کے پہنچنے سے پہلے کیسے آ گیا۔ اب تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب یہ معجزات اور یہ شاندار حکومت اور یہ شان دیکھی تو وہ سلیمان علیہ السلام سے بہت متاثر ہوئی اور فوراً اللہ پر ایمان لے آئی۔ اب میں ساتھیوں آپ کو ایک بہت ہی عجیب سا ان کی وفات کا واقعہ سناتی ہوں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی۔ تو ساتھیوں شروع کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات ایک عمارت بنانے میں مصروف تھے، اور آپ علیہ السلام ایک لاٹھی عصا ہاتھ میں پکڑے ان کے کام کی نگرانی فرما رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی ایسے ہی کھڑے کھڑے وفات ہو گئی، اور جنات کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا کہ آپ علیہ السلام یہاں پر کھڑے کھڑے آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ اور وہ ڈر کے وہ آپ علیہ السلام سے بہت ڈرا کرتے تھے، اور وہ آپ کے حکم کے تابع تھے، کیونکہ جو بھی نافرمانی کرتا تھا، جن یا سرکشی کرتا تھا، یہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا، تو سلیمان علیہ السلام اس کو زنجیروں سے باندھ کر قید خانے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ان کا بڑا روب تھا۔ تو
وہ جو سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ اسی طرح جو ہے اپنا کام انہماک سے کرتے رہے۔ ہوا یہ کہ جو ہے دیمک، جو لاٹھی انہوں نے پکڑی تھی اس لاٹھی کو دیمک کھا گئی، جس کے سہارے آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ اب جب لاٹھی ٹوٹی تو ٹوٹنے پر سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے، تو جنات حیران رہ گئے کہ یہ ان کی، یعنی ان کا تو انتقال ہو چکا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا، اور ہم ڈر کے مارے جو ہم اتنے عرصے سے کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ جنات نے یہ ہر وقت ہر جگہ مشہور کر رکھا تھا کہ انہیں غیب کی باتوں کا علم ہے، مگر جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ کسی کو بھی جو ہے غیب کا علم نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی غیب کا علم جانتے ہیں، کہ جنات کو سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم ہی نہ ہو سکا، اور اس طرح جنات کا جھوٹ بھی کھل گیا اور انہیں بہت شرمندہ ہونا پڑا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے یعنی سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی، سوائے گھن کے کیڑے کو جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے، یعنی غیب کا علم جانتے، تو اس ذلت کی عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یہ سورہ سبا کی آیت ہے۔ یعنی وہ اتنی تکلیف سے جو کام اتنے سالوں سے عرصے سے کیے جا رہے تھے، تو وہ کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے، یعنی انہیں پتہ ہی نہ تھا۔ تو ساتھیوں، کیسی لگی میری آپ کو ویڈیو؟ یقیناً آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اب آپ جو ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا، کومنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا، اس سے میری اور حوصلہ افزائی ہوگی، اور میں اور مزید جو ہے انفورٹیبل جو ہے بہت زیادہ جو ہے معلومات والی ویڈیوز آپ کے لیے بناتی رہوں گی۔ تو مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔